ایک آدمی سچ کی تلاش میں نکلا۔ وہ اپنی سابقہ مصنوعی، بناوٹی اور جعلی زندگی سے اکتا چکا تھا۔ وہ جو اپنی شخصیت لیے پھرتا تھا، اسے معلوم تھا اس کی یہ شخصیت اس کی پہچان ہونے کے باوجود بھی اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ شخصیت تھی جو اس کی پیدائش کے بعد اس کے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، سکول، درس گاہوں اور معاشرے نے اس کی اصلی ہستی پر، اس کی بینگ پر یہ ماسک چڑھا دیے تھے۔ اس بیچارے کی مثال ایک ایسی پینٹنگز کے جیسی تھی کہ جس کے خاکہ اور سکیچ پر ہر دور میں لوگوں نے اپنی اپنی پسند کے رنگ پینٹ کر دیے ہوں۔ بغیر رنگ والی ایک سادہ مگر دل موہ لینے والی قدرتی تصویر پر جب ایک کے اوپر ایک رنگ کا کوٹ تھوپ دیا جائے تو پھر فطری حسن اور سادگی نے ماند ہی پڑ جانا ہے۔ سیاہ سفید ہرا، لال نیلا پیلا اور نہ جانے ان رنگوں کی آمیزش سے کتنے رنگ پہ رنگ چڑھا دیے گئے تھے۔ یہ تو تھی اس کی پرسنالٹی۔ ویسے پرسنالٹی کا لفظ بھی پرسونا سے لیا گیا تھا، جس کا تو مطلب ہی ماسک تھا۔ ایک ایسا مصنوعی اور جعلی ماسک جو کسی شخص کو بہروپیہ بنانے کے لیے اس کے چہرے پر چڑھا دیا گیا ہو۔ ایک معصوم، فطرت سے ہم آہنگ، اچھے برے کی تقسیم سے پاک، متشدد قوم پرستی اور مذہبی جنونیت سے آزاد بچے پر سب سے پہلا ماسک تو اس کے والدین نے ہی چڑھایا تھا۔ اس کے والدین ایک معصوم جان کو آن کی آن میں ایک مذہبی، ڈاکٹر، مشہور و معروف کاروباری اور نہ جانے کیا کیا بنانا چاہتے تھے۔ لہٰذا والدین کی یہ نفسیاتی الجھنیں، یہ کمپلیکسز ہر روز ایک نئے رنگ روپ کے ساتھ ان کے سامنے ابھر رہے تھے۔ نئی خواہشات کے ابھرتے ہی والدین بیچارے فطرت و قدرت کی گود میں پرورش پانے والے اپنے بچے کے سر ہو جاتے۔ سب سے پہلی نصیحت ہی نہ سے شروع ہوتی، یعنی انکار کا درس اسے سکھایا جاتا۔ میرا بیٹا، یہ نہ کرنا، میرے لال، یہ غلط ہے، میرے پیارے، یہ بھی بیکار ہے۔ قصہ مختصر، بچے کی ہر فطری حرکت پر اسے روکا اور ٹوکا جاتا، یعنی ہر قدم پر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی۔ بچہ بیچارہ تو بچہ تھا، وہ فطرت کی سرگوشیاں سن رہا تھا، وہ تو خدا کے قرب میں تھا۔ وہ بیچارہ ابھی ٹھیک سے اپنی بات بیان کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ بس اپنے درد کو رونے میں بدل لیتا۔ یہ رونا ہی شاید اس کے اناگیر والدین کو غور کرنے اور سوچنے سمجھنے پر اکساتا اور بتاتا کہ تمہارا لال، تمہارا لخت جگر تو معصوم ہے، وہ قدرت و فطرت میں نظر آنے والی رب کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ ایک معصوم روح جو رب سے جڑی ہوئی ہے، اسے بھلا آپ کیا پرہیزگار اور نیکوکار بنائیں گے؟ اس پرہیزگاری اور نیکوکاری کے ذریعے بھی تو انسان کو رب کے احکامات کا تابع بنانا ہے، تاکہ رب کی اطاعت و فرما برداری سے ایک بندہ اللہ کی پسندیدہ ہستی بن جاتا ہے۔ مگر بچہ تو پہلے ہی رب کا پسندیدہ تھا۔ وہ اندیکھی دنیاؤں میں گھرتا تھا، لوگوں کی حواس کی دنیا سے بھی آگے تک اس کی رسائی تھی۔ آپ اسے اچھے اور برے کی کیا تمیز سکھائیں گے؟ وہ تو اپنی فطری اور جبلتی آگہی کے ذریعے خیر اور شر میں پہچان رکھتا ہے۔
آپ کے دل میں، آپ کی نظر میں اگر کوئی نقص ہے تو بچہ آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، وہ آپ کے لمس کو جھٹک دینا چاہتا ہے۔ ادھر والدین دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ اتنے پیار سے چھونے والے اپنے ہی عزیز سے بدک رہا ہے۔ والدین بچے کے اس فطری احتجاج پر غور کرنے کی بجائے الٹا اسے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیٹا بری بات ہے، یوں نہیں کرتے، یہ تو آپ کے انکل ہیں، یہ تو فلاں ابن فلاں ہیں۔ ادھر بچہ اپنے رونے سے اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، فلاں ابن فلاں چیز نیست، کون کیا ہے، یہ بیکار بات ہے، یہ جو بھی ہے مگر یہ پیار والا نہیں ہے۔ معاشرہ والدین کو کبھی یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت اور اجازت ہی نہیں دیتا کہ بچے تو سچے ہوتے ہیں۔ بناوٹی پیار کرنے والے کے خلاف اگر بچہ اپنا احتجاج بدستور رونے کی صورت میں جاری رکھے تو والدین اپنا رخ بچے کو چھونے والے کی طرف کر لیتے ہیں اور اسے سمجھاتے ہیں، دیکھیں یہ ابھی بچہ ہے، یہ بے سمجھ ہے، کوئی بات نہیں، ٹیک اٹ ایزی۔ یوں منافقانہ معاشرے میں پلے بڑھے لوگ بہت جلدی اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ بچہ غلط ہے، اور پھر بچے غلط ہیں والی بات پر لوگ اتنے راسخ اور پکے ہوتے ہیں کہ بچہ آہستہ آہستہ اپنا احتجاج ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہر طرف سے اسے ایک ہی جھوٹ اتنے تواتر سے سنائی دینے لگتا ہے تو وہ بچہ بھی بالآخر اپنے ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لیتا ہے اور مجبوراً اس نتیجے کو قبول کر لیتا ہے کہ واقعی وہ ایک بچہ ہے۔ بچے سچے نہیں بلکہ ہمیشہ ناسمجھ اور غلط ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کر لیں، جواب میں انہیں حوصلہ شکن نصیحت کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں بچہ اپنے من کے مطابق زندگی جی کر گزارنے کا حوصلہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بچے سے اس کی فطری آزادی چھین کر اسے معاشرے کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور معاشرہ بچے کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے، مگر بچے کو وہ نہیں بننے دیتا جو اسے فطرت بنانا چاہتی ہے۔ فطرت اسے کیا بنانا چاہتی تھی؟ فطرت اسے پیدائش کی طرح ساری زندگی معصوم، سادہ اور اوریجنل رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ بچہ بڑا ہو کر بھی اگر معصوم، سادہ، سچا، خالص رہ پائے گا تو وہ اس دنیا سے بھی ایک معصوم بچے کی ہی طرح اگلے کسی دیار میں نقل مکانی کر پائے گا۔ اسی لیے دین فطرت یعنی اسلام نے کہا ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور دین فطرت پر پیدا ہونے والے بچے جب اپنی اپنی زندگیاں گزار کر اگلے اندیکھے دیار میں جاتے ہیں تو ان کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے خدا کی بادشاہت میں انسان ایک بچہ بن کر ہی داخل ہو سکتا ہے۔ درویش کا گیان جاری تھا۔ آج بغیر کسی سوال کے درویش اپنے حال دل کو سنگت کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ سچ کے کسی طالب کی کہانی سنا رہا تھا، ایسا شخص جو اپنی دوہری، مصنوعی، جعلی، منافقانہ زندگی سے تنگ آ کر سچ کو پانا چاہتا تھا۔ اب شاید سچ کے متلاشی کو یہ بات سچائی دے گئی تھی کہ سچ کو پانا دراصل سادگی، خالص پن اور معصومیت سے زندگی جی کر گزارنا ہی تھا۔ مکاری، عیاری، چلاکی، ہوشیاری یہ کھوٹے سکے تھے۔ یہ کھوٹے سکے دنیا کے اس مادی بازار میں ہی چل سکتے تھے۔ سچ کی دنیا میں
یہ کھوٹے سکے کسی کام کے نہ تھے۔ سنگت سوچ رہی تھی کہ اب وہ بچے والی معصومیت کیسے اور کیوں کر پیدا کر سکتے ہیں۔ درویش نے آگے کی طرح خود ہی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے رویوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی فکر و عمل یعنی پریکٹس اینڈ تھیوری کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اوریجنل ہو جائیں، میرا مطلب ہے بناوٹ، تصنع اور جعلی پن کو چھوڑ دیں، اپنے اندر اور باہر کو یکجا کر دیں، تو ہم بھی بچوں والی معصومیت کو پھر سے پا سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں، پھر یہ ہماری ری برتھ ہوگی، یہ نئی پیدائش ہمیں پھر سے بچوں کی طرح فطرت و قدرت سے ہم آہنگ کر سکتی ہے، ہمیں ساحل بامراد تک پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو صوفیوں، فقیروں، سادھو، سنتوں کی رفاقت کا کبھی موقع ملے تو آپ کو فقیر، صوفی، سنت ہر وقت ایک بچے کی طرح ہنستے مسکراتے دکھائی دیں گے، معصوم بچوں کی طرح قدرت و فطرت سے کھیلتے نظر آئیں گے، دنیا کو ایک کھیل تماشا سمجھتے ملیں گے، کیونکہ یہ کھیل تماشا ہی ہے کہ جس میں انسان پورے دل و دماغ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کھلاڑی کھیل کے دوران جسمانی طور پر تو کھیل کے میدان میں ہو اور ذہنی طور پہ کہیں اور۔ ایسا نہیں۔ فقیر، صوفی، سنت آپ کو تقسیم سے پاک ملیں گے، سادگی، سچ، پاکیزگی اور معصومیت سے پھولوں کی طرح کھلتے مسکراتے اپنی خوشبو بکھیرتے بکھیرتے لمحہ بہ لمحہ زندگی پورے دل سے جی کر فطرت کی آغوش میں اترتے نظر آئیں گے۔